ملا صدرک جیسا کوئی آدمی ہماری علمی فلسفی تاریخ میں نہیں ہے جو دو مشربوں کی نمائندگی بہترین اور جامع ترین انداز سے کر چکا ہو۔ انگریزی میں جب ان کا تعارف ہوا تو وہاں ان کے قدردان زیادہ ہیں، اور وہاں پہنچانے میں بڑا کام ڈاکٹر فضل الرحمان کا ہے، میر باقر داماد کے جیسے کہ یہ ایک شارح کی حیثیت رکھتے تھے۔ صدرہ تو بالکل جیسے تکفیر اور ہر چیز ان کے بارے میں ہو چکی۔ قرۃ العین طاہرہ کے بارے میں علماء کے فتاوی اتنے شدید نہیں ہیں جتنے ان کے بارے میں۔ اسفار صرف سفر نہیں ہیں، سفر کتاب کو بھی کہتے ہیں، تو اسفار اربعہ کا ایک مطلب 4 کتابیں بھی ہیں۔ ذوق تعلق کیا ہوتا ہے؟ اسی بنیاد پہ صدرہ کا لقب ہے صدر المتعلق۔ تو ذوق تعلق ہر چیز میں اللہ کی دلیل بن جائے، ہر چیز اللہ کی پریزنس بن جائے۔ اول تو ملا صدرہ کی تحریریں اتنی زیادہ ہیں کہ میرا خیال آپ تو پورے تل جائیں گے اس میں۔ شگری صاحب تو زیادہ باری ہیں۔ جب ملا صدرہ ابن عربی سے متعارف ہوئے تو کیا ان کی تعریفیں کی تھی، کیا مقام دیتے وہ ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم جو ہے وہ ملا صدرہ کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ تو اچھا، ملا صدرہ جو ہے وہ اپنے فلسفے کے حوالے سے یا اپنی کتاب جو ہے وہ اسفار اربعہ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، پاکستان میں یا ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مناظر احسن گیلانی صاحب نے اس کا سب سے پہلا اردو ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے اس کا ان کی کتاب کا اردو ترجمہ کیا۔ تو یہ اردو کی جو آڈینس ہے ان کو متعارف کرانے والے یہ 2 بڑی شخصیات ہیں۔ اچھا، میرے پاس ایک کتاب تھی ملا صدرہ کی، حسین نصر صاحب کی۔ تو اس میں حسین نصر صاحب جو ہے وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ملا صدرہ کے، کہ ملا صدرہ کے جو استاد تھے میر باقر داماد، اچھا ان کے، وہ تو فلسفے میں ان کے استاد تھے، اسی طریقے سے آیت اللہ شیخ بھائی جو کہ مشہور مطلب مجتہد تو تھے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکچر بھی تھے، مطلب انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں اور ورلڈ ہیریٹیج کا وہ درجہ رکھتی ہے۔ ایران میں اصفہان میں آپ جائیں تو بڑی زبردست ان کی عمارات ان کی بنائی ہوئی ہے۔ تو ان کے 2 استاد تھے، تو میر باقر داماد نے جب ملا صدرہ کی تحریریں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تحریریں تو اتنی آسان، اتنی عام فہم ہے کہ کل کو لوگ مجھے بھول جائیں گے۔ یعنی رشک ہوا میر باقر داماد کو کہ یہ میرا شاگرد مجھ سے آگے بڑھ جائے گا اور لوگ مجھے بھول جائیں گے۔ تو خصوصاً میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں میر باقر داماد کے حوالے سے، تو واقعی میں اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں، خصوصاً شاید ایران میں بھی، تو شاید کچھ اکا دکا ہاں میر باقر داماد ہوں گے، وہ کون ہے میر باقر داماد؟ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر آپ کچھ بتانا چاہیں، کہ پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی پاکستان میں یا ہندوستان میں جامعہ عثمانیہ کے بہت سارے تراجم ہوا کرتے تھے، نول کشور اس کو شائع کیا کرتی تھی، بڑے بڑے علماء، جس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ مولانا مودودی نے اسفار اربعہ کا اردو ترجمہ کیا، ان کو کیا ضرورت پڑی کہ جو کہ ان کے مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا۔ میں ہندوستان میں اہل سنت مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور کتنے حسن کی باتیں۔ تو ہاں جی، ہاں، وہ کچھ مجھے یہ جو آپ نے فرمایا اس میں یہ بات نہیں معلوم کہ میر باقر داماد نے صدرہ کے بارے میں یہ تبصرہ کیا کہ یہ اتنا آسان لکھتے ہیں کہ لوگ مجھے بھول جائیں گے۔ مجھے الٹی بات یاد ہے کہ ملا صدرہ کیونکہ علماء کا نشانہ تھے، علماء ایران، تو ان کے زندقے اور کفر کا فتویٰ تھا، تو یہ ان کی بیشتر زندگی سمجھیں کہ غاروں میں اور ادھر ادھر گزری ہے، سخت ترین زندگی گزری ہے، اور مولاناؤں کے جبر سے، مطلب ان کے بہت شدید مخالفت تھی۔ تو وہ مخالفت کے اسباب ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صدرہ نے خود لکھا ہے کہ میں اس پریشانی میں پڑا ہوا تھا، ادھر سے بھاگتا تھا، ادھر جگہ ڈھونڈتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو رات کو میرے خواب میں استاد نظر آئے، میر باقر داماد۔
تو انہوں نے کہا کہ بھگت لیا آسان لکھنے کا وہ مزہ جو ہے، تو میری طرح لکھتے تو مولویوں کے ہتھے نہیں چڑھ سکتے تھے. تو یہ جیسے صدرہ نے خود بتایا ہے، تو کیونکہ شیخ البہائی جو تھے وہ صدرہ کے لیے ذریعہ بنے تھے ابن عربی تک پہنچنے کا. شیخ البہائی کا ایک امتیاز اس زمانے کے علماء میں یہ تھا کہ انہوں نے خطرہ مول لے کر فصوص الحکم وغیرہ کو جیسے موضوع بنایا ہے اس کا، تو ان کے وسیلے سے جیسے یہ وہاں تک پہنچے. تھوڑا بعد میں میر باقر داماد سے ان کا جو ان کے ابتدائی تحریریں ہیں، ابتدائی سے مراد کہ جب تک ان کے مشرب فلسفی میں بنیادی تبدیلی نہیں آئی، اس وقت تک میر باقر داماد کے جیسے کہ یہ ایک شارح کی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ آپ ظاہر آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ بہت مشکل تھے میر باقر داماد آج بھی، جبکہ ان کی قبولیت ہے آج ایران میں مذہبی حلقے میں انہیں بہت بڑا مانا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان کو پڑھانے والے اساتذہ نہیں مل پاتے. تو میر باقر داماد اصل ہیں صدرہ کی. اس کا میں اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دوں کہ ملا صدرہ کی ٹریننگ، ساری جو فلسفیانہ ٹریننگ ہے وہ سب کی سب میر باقر داماد کے ہاتھوں ہوئی. پھر ان کا یہ بہت کثیر المطالعہ تھے. میر باقر داماد متون کے مطالعے سے دلچسپی زیادہ نہیں رکھتے تھے، وہ جیسے اپنی راہ الگ تھے. ان کا وہ نہیں تھا کہ ابو علی سینا غلط ہے یا ابن رشد صحیح ہے، یہ سب ان کے مسائل نہیں تھے. وہ بالکل پیور فلاسفی کی طرح جیسے مضامین کو منتخب کرتے تھے اور ان کا کانٹیکسٹ بھی خود بناتے تھے. یعنی میر باقر داماد کی اوریجنیلٹی سمجھیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے روایت کے دھارے میں بہتے ہوئے اپنی جگہ نہیں بنائی، بلکہ انہوں نے گویا اپنا کنواں خود کھودا. اسی وجہ سے باقر داماد صاحب کا فلسفیانہ شجرہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، مطلب بہت سی باتیں ان کی نئی ہیں. تو خیر، لیکن ان کا اصل موضوع جو تھا وہ آنٹالوجی تھا، اور جو پرانا یونانی جو تقسیم ہے اس کے وہ پابند تھے کہ آنٹالوجی اور کازمالوجی. تو اس میں ان کا کام آج تک مطلب بہت منفرد ہے آج تک. اور جب یہ انگریزی وغیرہ میں پہنچا، انگریزی میں جب ان کا تعارف ہوا تو وہاں ان کے قدردان زیادہ ہیں. یعنی کہ انگریزی وغیرہ کے تھرو جو لوگ آئے، یعنی جو فلسفی المزاج لوگ تھے یا جن کی فلسفیانہ تحصیلات بہت زیادہ تھیں، یا جو خود بھی ایک معنی میں فلسفی تھے، ان میں یہ مقبول ہوئے. اور وہاں پہنچانے میں بڑا کام ڈاکٹر فضل الرحمن کا ہے. ان دونوں کو ڈاکٹر فضل الرحمن نے میر باقر داماد پر میرے معلومات کی حد تک پہلی مرتبہ یہاں ہوتے ہوئے پاکستان میں انہوں نے میر باقر داماد کے تصور دہر پر مضمون لکھا، جو ان کا اصل فلسفہ ہے. یعنی حدوث دہری جو اصطلاح ہے نا، یہ میر باقر داماد ہی کی ہے. اور ٹائم یعنی فلاسفی آف ٹائم میں یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے، خصوصاً فلسفیانہ اور کلامی اور مابعد الطبیعی تناظر سے زماں کو ان اینگل سے نہیں دیکھا گیا جو انہوں نے 3 قسمیں بنائی ہیں.
تو خیر وہ بہت بڑا کام ہے. تو اس میں جو ہے وہ ان کی کیونکہ بالکل نوجوانی سے تربیت ان کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، تو میر باقر داماد بس اپنے مشرب یعنی مکتب فکر کے اعتبار سے، فکر فلسفی، وہ شہاب الدین سہروردی کے مقلد تھے. یعنی اس معنی میں کہ وہ اصالت ماہیت کے قائل تھے، اور اصالت ماہیت کا ظاہر پورا نظریہ پہلی مرتبہ سہروردی مقتول نے پیش کیا، ورنہ ہمارے یہاں فلسفی ہوں یا عرفا ہوں سب کا محاورہ اصالت وجود کا تھا. یہ اس شخص نے آ کے نوجوان آدمی نے وہ سب کو الگ کر دیا کہ نہیں، پرنسپیلٹی کوئڈٹی کو حاصل ہے، بینگ کو نہیں یا ایگزسٹنس کو نہیں. تو اس کے خیر الگ دلائل ہیں، وہ بعد میں دیکھیں گے. تو میر باقر داماد کا فلسفیانہ جو ان کی جو دنیائے تفلسف ہے، وہ جس دائرے میں ہے وہ دائرہ سہروردی مقتول نے انہیں دیا ہے، یعنی پرسپیکٹو بنیادی ہے نا. تو ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سہروردی مقتول کے دبستان کے ان کے بعد سب سے بڑے آدمی تھے. تو ملا صدرہ کی بھی تربیت اصالت ماہیت کے اعتبار کو تمام تحقیق اور تمام تشقیق یا آنٹولوجی اور کازمولوجی کے مطالعے میں گویا اصالت ماہیت کی اینک ان کو بھی انہوں نے چڑھائی، اور یہ ایک عرصے تک اصالت ماہیت پہ لکھا بہت ہے. تو لیکن یہ کہ جب یہ ابن عربی سے متعارف ہوئے اور پڑھتے یہ بہت تھے، مطلب آج کل اگر ان کے مطالعے کی رفتار کا بتایا جائے تو لوگ شاید یقین نہ کریں، بہت زیادہ پڑھتے تھے. تو ابن عربی کو کسی نے فتوحات وغیرہ یا فصوص کے علاوہ دیگر متون کسی نے نہیں پڑھے تھے ایران میں. شیخ البہائی بھی جو وہ فصوص تک تھے، فصوصی معروف تھی، یعنی تعارف ابن عربی کا باہر کی عجمی دنیا میں فصوص کے حوالے سے رہا اور تاحال ہے. لیکن ان کا جو کلیات فکر ہے فتوحات مکیہ، وہ یہاں ہندوستان کے بھی وجودیوں کے علم میں نہیں تھی پہلے تک. تو کیونکہ وہ بہت ضخیم ہے نا، وہ انسائکلوپیڈیا جیسے ایک آدمی ساری عمر لکھتا رہا اور اس کو فتوحات مکیہ کا نام دے دیا، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ وہ آدمی ہیں جو فتوحات مکیہ تک پہنچ گئے، جبکہ اس کے خطی نسخے بکھرے ہوئے تھے، یکجا حالت میں نہیں تھے. تو ان کا شوق مطالعہ ایسا تھا، تو انہوں نے فوراً، جیسے ایک جینون فلسفی ہوتا ہے کہ وہ فلسفیانہ تصور مذہبی عقیدے کی طرح نہیں قبول کرتا، تو انہوں نے اپنا مکتب فکر بدل لیا اور پھر یہ وجودی ہو گئے، اصالت وجود. تو جو اسفار ہیں وہ ان کے اصالت وجود کے زمانے کے ہیں، لیکن پہلے کی جو اور اول تو ملا صدرہ کی تحریریں اتنی زیادہ ہیں کہ میرا خیال آپ تو پورے تل جائیں گے اس میں. شگری صاحب تو زیادہ باری ہیں لیکن آپ تل جائیں گے برابر، کہ شواہد الربوبیہ اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری تصانیف ہیں. ان کو مناظر احسن گیلانی نے کہا کہ اہل القلم والدوات. تو ہر وقت پڑھتے اور لکھتے رہے، ظاہر اور تو کچھ تھا نہیں. تو خیر، تو ملا صدرہ کا جو امتیاز ہے تبدیلی مکتب
کے نتیجے میں کہ وہ جب تک اصالت ماہیت یعنی پرنسپیلٹی آف دا کوئڈٹی اس میں رہے اپنے استاد کی تقلید میں، تو اس وقت بھی اصالت ماہیت کو مفصل بیان کرنے میں سب سے آگے رہے، اور جب اصالت وجود کی طرف شفٹ ہوئے تو اس کو بھی کامل بیان کی صورت میں تفصیل سے ڈھالا۔ ایسا کوئی آدمی ہماری علمی فلسفی تاریخ میں نہیں ہے جو اپنا بنیادی مشرب، جو دو مشربوں کی نمائندگی ان مشارب کے اپنے اپنے دائرے میں بہترین اور جامع ترین انداز سے کر چکا ہو۔ آج بھی اصالت ماہیت والا لٹریچر اگر آپ پڑھنا چاہیں، سہروردی مقتول کے اس تصور کو سمجھنا چاہیں، تو آپ کے پاس کوئی قابل اعتبار، یعنی صدرہ کے مقابلے میں کوئی آپ کے پاس قابل اعتبار ذریعہ نہیں ہے اس موقف کو سمجھنے کا جس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ جو صدرہ، آپ نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ہندوستان میں صدرہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے، جیسے وہ مطلب اسپین میں مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دی تھی نا، اگر وہ نہ دیتے تو یہ تو مارے گئے تھے سب۔ تو یہودیوں کا بہترین مذہبی لٹریچر اس دور میں پروڈیوس ہوا، سامنے آیا، یعنی مسلمانوں کی سرپرستی میں، اور وہ عیسائی ریاستوں میں گھرے ہوئے تھے مسلمان، مطلب پورا اسپین تھوڑی ان کے قبضے تھا، تو عیسائی متعصب اور یہود دشمن عیسائی ریاستوں میں گھرے ہوئے ایک خطے میں ان سب کے سب سے بڑے دشمنوں کو بچایا ہے مسلمانوں نے۔ تو عین اسی طرح اہل سنت نے صدرہ کو بچایا ہے۔ صدرہ تو بالکل جیسے تکفیر اور ہر چیز ان کے بارے میں ہو چکی، مطلب قرۃ العین طاہرہ کے بارے میں علماء کے فتاوی اتنے شدید نہیں ہیں جتنے ان کے بارے میں، کیونکہ ان کے بارے میں بہت تحقیری اور توہین آمیز کلمات ہیں اس زمانے کے مراجع کے اور دونوں طرف کے، مطلب تو ان کا تعارف ترجمے سے نہیں ہوا ہندوستان میں، ان کا تعارف ہوا ہے مسلم معقولات کی جو تعلیم یہاں ہوتی، مثلا محمود جون پوری وغیرہ کا جو اسکول چلا تھا، اس میں معقولات کے حلقوں میں صدرہ کو پڑھایا گیا، یعنی صدرہ کو موضوع بنایا گیا اور تفصیلی مطالعے کی نشستیں ہوتی۔ پھر اس رواج کے زیر اثر مدارس، یعنی جہاں فقہ وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، سنی تھیالوجی جہاں پڑھائی جاتی، وہاں صدرہ کی کتاب بدایت الحکمہ کو نصاب میں داخل کیا گیا۔ یہ ہو چکا تو اب میر زاہد آئے تھے ایران سے، وہ کیا نام ہے، ہندوستان، میر زاہدی تھے نا جنہوں نے شرح کی تھی وہ حاشیہ میر زاہد کس چیز پہ، ذرا دیکھ لیجئے حاشیہ میر زاہد، یار ذرا دیکھیں تو اگر مجھے صحیح یاد ہے، اگر وہ کوئی اور بات نکلی تو اسے ابھی واپس لیں گے، لیکن میر زاہد نے جو حاشیہ لکھا ہے بدایت الحکمت وغیرہ پہ، وہ ان سے پڑھا ہے یہاں کے علماء نے، یعنی ایسا بھی ہوا ہے۔ تو یہ تو بہت بعد میں ایران میں جیسے ان کی قدردانی کا احساس پیدا ہوا، اور اس میں بڑا ہاتھ ہادی سبزواری کا ہے، تو انہوں نے معتدل کر دیا، کچھ اس طرح کیا،
تو اس سے ہمیں اپنی موجودہ علمی مذہبی فضا میں کم از کم ایک سبق لینا چاہیے کہ معقولات یہ دین نہیں ہے. معقولات ایمانی شعور کے تفکر کے نتائج. تو اس میں پھر علماء کے چنگل سے آپ نکل جائیں گے کہ جیسے اب ابن عربی کو موضوع بنا دیا ہے کہ وہ دین ہے، وہ متوازی دین اور فلاں مذہب ہے نا، اور فتوے ہیں کہ وہ شرک ہے، کفر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو ابن عربی اور صدرہ میں ایک مناسبت ہے، دونوں اپنے زمانے کے ماتوبین ہیں. وہ اہل سنت کے ماتوب ہیں، یہ اہل تشیع کے ماتوب تھے. تو ان کا جیسے ہم احوال بھی تھے، تو اس وقت سے تو اب یہ پتہ ہی نہیں کہ ہر چیز پر مذہبی حکم لگانا یہ مذہب کو کمزور کرنا ہے. کہ آپ کہیں فلسفے پہ آپ فتویٰ دینے لگیں تو اور وہ فتویٰ آپ کے جو علماء ہیں ان کا اتفاق ہو جائے تو آپ کا مذہب بہت پسماندگی میں چلا جاتا ہے. سمجھا نا؟ تو اتفاق، کیونکہ علماء تشیع میں اداراتی جو وہ جمعآوری جو تھی وہ بہت زیادہ، بہت شروع سے ہے کہ یہ جیسے مل کے پہلے اجلاس کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس کو کر کے ملت شیعہ کا موقف بناتے ہیں. تو یہ سنیوں میں اس طرح کی ادارہ بندی کبھی نہیں رہی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ابن عربی کی تکفیر کچھ علماء نے کی اور کچھ علماء نے نہیں کی. تو کرنے والوں کا اپنی ایک فالوئنگ تھی، نہ کرنے والوں کی. اب ابن دقیق العید نے نہیں کی، ابن تیمیہ نے کی. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مکمل طور پہ رد نہیں ہوتا، یعنی وہ مردود کی پوزیشن اختیار نہیں کرتا. لیکن عالم تشیع میں موقف اتفاقی ہونے کا تاثر دیتا ہے اور اس سے اختلاف کرنے والوں کو خاموش رہنا پڑتا ہے. اہل سنت میں دونوں بلند آواز ہوتے ہیں. تو کیونکہ پاور اسٹرکچرنگ نہیں ہے نا اس کی، تو یہاں ابن عربی تو چلو بچ گئی اس وجہ سے، لیکن ملا صدرہ کا تو بیچاروں کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا. تو بہت مدت بعد وہ ایران میں اس وقت گئے جب ایران میں جدید علوم آنے شروع ہوئے. تو پھر صدرہ کی ضرورت پڑ گئی نا. تو اب وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں صدرہ پڑھا لیں گے. تو صدرہ کا جو توضیحی اور تشریحی اور تعبیری کل وہ ہے، وہ یہاں بنایا گیا ہے، وہاں فالو کیا جاتا ہے. تو خیر، تو اب اس میں جو ہے وہ سبق کی بات کیا ہے؟ پہلی تو یہی، جیسے میں نے کہا کہ ہر چیز حلال حرام اور حق اور باطل کے خانے میں تقسیم نہیں کی گئی. اور ابن عربی کا اگر ہم کہہ سکیں کہ بہت بڑا احسان، کیونکہ ہر بڑا آدمی امت پہ ایک احسان کرتا ہے نا، تو ابن عربی کا بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہ باور کروا دیا کہ عقلی مباحث میں ذہن کی آزادی پر فتاوی کی بیڑیاں نہ ڈالو. فتاوی تمہارے حافظے کے گودام میں ہیں، اور ہمارا عرفان ہمارے شعور ایمانی کی سرگرمی کے بہترین نتائج کا مجموعہ ہے. تمہیں تو دلچسپی ہے نہیں کوئی کہ اللہ سے نہ محبت ہے نہ اس کی معرفت کی کوئی طلب ہے، ایک لٹرلسٹ اپروچ ہے. یہ سب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں.
تو اس میں جو ہے کیونکہ ہمارے یہاں مذہبی پیشوائی کا نظام چاہے محدود ہو چاہے غیر محدود ہو، وہ ہمیشہ ایک طاقتور اتھارٹی کے طور پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے کہ مفتی کے پاس جو پاور ہے نا وہ آپ کو معاشرے میں آپ کا بائیکاٹ کروا دیتی تھی، وہ آپ پہ زندگی تنگ کر سکتی تھی، اور بعض حالات میں مفتیوں کا اقتدار بادشاہ سے زیادہ رہا ہے، جیسے کیتھولسزم میں ہوا ہے، یہ ہماری تاریخ میں بھی ہے۔ تو اس میں ابن عربی ایسے لوگ، اور ان میں آخری بڑے آدمی صدرہ ہیں اس طرح کی روایت حکمت میں، انہوں نے آ کے بتایا کہ مباحث حکمت مطابق ایمان ہوتے ہیں، وہ مستنبط تعبیرات نہیں ہوتی۔ آپ سمجھے، اب ایک آدمی نے کہا کہ هو اللہ احد، اب یہ اللہ ہی کا ہمیں سکھا رہا ہے، اب مولانا لغت کے مطابق کہیں گے کہ اللہ ایک ہے، اور خبردار اللہ کو دو نہ ماننا، اور اس پہ جم گئے، اور ذرا بھی اگر دو ماننے کی کوشش کی تیز تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا اس میں پڑ جاتا ہے کہ احد جو ہے وہ واحد کی تفضیل تو نہیں ہے۔ مثال طور پہ ایسے ہی، یا یہ کہ اللہ ایک کیا اس معنی میں ہے جس معنی میں سورج ایک ہے، زمین ایک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کو اگر اللہ سے تعلق میں وہ سنجیدہ ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یقینی تعارف کی تفصیل نہ کرے اپنے شعور کو شاداب اور تکمیل کی حالت میں رکھنے کے لیے۔ یہ خلاف فطرت ہے کہ میں جس چیز کو اپنے مرنے جینے پر حاکم کروں اس چیز پر میرے بہترین قوائے شعور صرف نہ ہوں۔ یہ انسانی ذہن کی خاصیت ہے، ماہیت ہے، بلکہ تقدیر ہے، بناوٹ ہے، کہ یہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اسے طرح طرح سے تفصیل ضرور دیتا ہے اپنے اپنے مزاج کے مطابق، کہ کوئی شاعر ہے تو اسے جمالیاتی تفصیل دے گا، کوئی عارف ہے تو اسے وجدانی تفصیل دے گا۔ چیزیں اپنے نام کی طرح، ایک لفظ کی طرح دماغ میں کھدی ہوئی نہیں رہتی، دماغ اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کرتا ہے اس چیز پر جسے وہ مان لیتا ہے۔ تو ایمان ایسا ویسا ماننا ہے، اور اللہ اور بندے کا تعلق اگر ذرا بھی سنجیدگی سے بغیر ایک ان پڑھ آدمی بھی غور کرے تو کیا وہ صرف لفظ ادا کر دینے تک محدود رہ سکتا ہے؟ هو اللہ احد ایک پوری کائنات کی حقیقت اور غایت کا اس میں سمٹی ہوئی ہے، تو میں اس کی گونج جو ہے، اس گونج سے میری طبیعت، میرے قلب اور میرے ذہن پر کوئی اثر نہ پڑے، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ اللہ کی احدیت پر ایسا عقیدہ اور یقین رکھتے ہوئے کہ میری لا علمی بھی مضر نہیں ہے، میرا علم مفید ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ علم جتنا ہو مفید ہے، اور اگر نہیں پورا علم تو بھی ہمیں قبول ہے۔ آپ سمجھیں، لا علمی مضر نہیں، علم مفید ہے۔ تو اب اس ماحول میں ایک ان پڑھ آدمی بھی وہ جب غور کرتا ہے کہ ارے بھئی اللہ ایک سے بھی بڑھ کر ایک ہے، ایک کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے وہ آبجیکٹ بیسڈ ہے، تو اللہ تو اس ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور اکائی ہمارے ایک سے مستنبت ہوئی ہے، لیکن اللہ اکائی ہے تو ایک اس سے مشتق ہے، یہ احد ہے۔
کہ وحدت جس سے مشتق ہے وہ وحدت سے نہیں بنا، وحدت اس سے اشتقاق وغیرہ کا نتیجہ ہے۔ تو اب اتنے بڑے ماحول میں ایک آدمی فتوے کی زبان بولنے لگے کہ ہم کہیں کہ اللہ یگانہ ہے، فرض کیا آحد کو ہم کہیں، تو کہ خبردار کہاں لکھا ہے قرآن میں اللہ یگانہ ہے؟ تو اب وہ بیچارہ مرجھا جائے گا نا کہ بھئی ظاہر قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، اور اس کا یگانہ ہونا میرے پورے جہان شعور اور کائنات وجود کا سینٹرل بھونچال ہے، یہ محسوس نہ کیا تو تم نے مانا اسے؟ یعنی اگر عاشق نہ بنے، عارف نہ بنے، تو آپ نے اللہ کو ماننے کا کوئی بھی نیچرل حق ادا کیا؟ اس میں اپنے اپنے مزاج کی رعایت ہے، کسی کا ذہن اچھا ہے، کسی کا دل اچھا ہے، کسی کوئی پنکچول ہے عمل وغیرہ میں۔ تو اس میں ملا صدرہ کو پڑھنا اس پوری صورتحال کو کی دعوت، یعنی ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس بات کا ضروری ہونا اگر علمی اور روحانی پیرائے میں تفصیل سے سمجھنا ہو تو میری رائے میں ملا صدرہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، مطلب وہ ہماری سب ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، وہ انسائکلوپیڈک مفکر ہیں، مطلب آپ ساری فلسفے کی کتابیں ختم ہو جائیں، ساری، ابن سینا بھی ختم، یہ بھی ختم، وہ بھی ختم، تو ملا صدرہ کی کتابیں اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ جی جاوید صاحب، یہ مفتی کا جو منصب ہے، یہ اس کی مفتی کا جو منصب ہے فقیہ کا، یہ اس منصب کی مجبوری نہیں ہے؟ یعنی جیسے اگر ہم شیخ اکبر کو لیں یا ملا صدرہ، تو انہوں نے بھی اپنی یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے آیات، احادیث وغیرہ بھی یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، تو عام مسلمان یا عام آدمی کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ سب دین کے حقائق یا دینی احکام یا عقائد بتا رہے ہیں، تو کیا وہ اس کے منصب سے وہ مجبور نہیں ہے مفتی اپنے؟ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو دین میں اتھارٹی یا وہ اس طرح بنانے والا رویہ مفتیوں کے فتاوی سے پیدا ہوا ہے، ورنہ ابن عربی کو وہ ابن رشد کے ہم وطن تھے، لڑکپن میں ملے بھی تھے، تو کچھ نہیں بھئی، یہ فلسفہ ہے، مطلب فلسفہ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابن عربی کو ہمیشہ فلسفی کی حیثیت سے، یعنی کہ فلسفی کی متداول تعریف سے الگ کر کے میں انہیں سمجھتا ہوں کہ ایمان شعور کی جتنی پرورش کرتا ہے اس کا بہترین نمونہ ابن عربی ہیں پوری امت میں۔ ایمان احوال کی جیسی پرورش کرتا ہے، ایمان میرے وجود میں احوال کا وہ مخزن بن جاتا ہے اور مبدا بن جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال سلوک عشقی ہے، جیسے بایزید وغیرہ ہیں، جیسے اور کوئی نام لے لیں جو بڑے عشقی تصور، جیسے رومی ہیں۔ تو اب رومی کو دارالعلوم فلاں میں لے جا کر ان پہ فیصلہ کروانا، یہ مطلب فضول بات ہے نا، وہ ان کا ہم جب یہ دیکھیں گے کہ بھئی کیا شرک ہے اور کیا توحید ہے، تو ہم مولانا کے پاس جائیں گے، جو وہ کہیں گے وہ مانیں گے، کیونکہ لفظ اپنی فوری دلالت میں رد نہیں ہوتا اپنی علامتی تفصیلات میں، باطن ظاہر کی تردید نہیں ہے، ظاہر کی توسیع ہے، توسیع نہیں مطلب ظاہر، اظہار ہمیشہ مجمل ہوگا، ادراک ہمیشہ مفصل ہوگا۔ تو ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، اور اسی معنی میں مفہوم میں کہا جو اس میں قانوناً واحد مفہوم ہے،
وہ سب ایک جیسے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان ہلا دے، تصدیق بالقلب کا کیا مرتبہ ہے؟ اور ایمان میں وساوس کا نہ ہونا خود نفس ایمان کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ تو وساوس کا تردیدی نظام آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ وساوس سے بچ سکتے ہیں. آپ ایمان پہ سوال اٹھ جائے تو سب گونگے ہیں. وہ ابن عربی بچانے آتے ہیں، وہ صدرہ بچائیں گے. تو جو مینز الگ ہیں، شعور میں مسلمات ہیں، وہ مجمل ہیں. ایمان فہرست مسلمات ہے اپنے امیجٹ معنی میں، جو لفظ کا عام معنی ہے، جس میں تخصیص کا پہلو نہ ہو. لیکن عموم شدت تعلق یا شدت تدبر سے تخصیص پیدا کرتا ہے. اگر نہیں کرتا تو آپ کا عموم میکینیکل ہے. یہ لسانیاتی بات. اور بھائی کی مطلب کہاں سے تو دکھایا جائے کہ کتنا ہم نے نقصان کر لیا. ابن عربی کی غلطی دینی ہو سکتی ہے اس وقت جب وہ یہ کہیں کہ دین یہ ہے، تو دینی غلطی ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دین یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا اعتبار یہ ہے، میرا کشف یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. کشف کہتے ہیں شعور کے مسلمات اس کے لیے مدلل ہو جائیں یا مدلل ہو سکیں. ایمان کا سارا مادہ غیب ہے. ایمان سے شعوری تسکین حاصل کر لینے والا اور وجودی فلفلمنٹ سے بھر جانے والا شخص اس کو جو ہے وہ تفصیل ضرور دے گا، اس کو سبجیکٹیوائز ضرور کرے گا. اور اسی لیے ایمان اگر آپ کے اندر وجودی نہیں ہے، یعنی آپ مومن ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کا ایمان آپ کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے. تو رگ و پے میں کسی بھی مسلمے کا سرایت کر جانا کیا احوال اور کیا تخیلات پیدا کرے گا، اور وہ علم کی ان تمام اقسام میں اس کو لاگو کرے گا یا نہیں. تو یہ سب نہیں، یہ بھائی ان کی غلطی دینی ہو. مثال طور پر انہوں نے کہا کہ حضرت نوح مقام تشبیہ سے نہیں اٹھ سکے وغیرہ، تو ان کے ماننے والے اس کی تعویل یا تو تعویل کرتے ہیں یا اسے غلطی مانتے ہیں. تو لیکن ان کی ہر مذہبی یا دینی یا قانونی غلطی ان کے بیان میں ان کی اس بیان کے مغز کو متاثر نہیں کرتی. جاوید صاحب، تو آپ یہ والا امام غزالی نے جو کام کیا تھا 3 مسائل پہ جو تکفیر، تو وہ بھی پھر ٹھیک نہیں ہے میرا خیال. نہیں، وہ الگ چیز ہے. وہ ایسا ہے کہ وہ فلسفہ، وہ 3 مسائل ماننے والے جیسے قدم مادہ تناسخ وغیرہ، تو وہ مسائل ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ خلاف دین ہے، ہم کسی وحی کو نہیں مانتے اس میں. اب اس کی تکفیر ٹھیک ہے. اب غزالی تکفیر کر رہے ہیں تو وہ کوئی مفتی تھوڑی ہیں، وہ فلسفہ ابن رشد سے زیادہ جانتے تھے. ابن رشد نے یہ اقرار کیا، تو وہ ججمنٹ ہے. غزالی تو تینوں فلسفی، فقی، متکلم سب کچھ، بہت جامعیت تھی ان میں اور بہت بڑے آدمی تھے. مطلب ابن عربی غزالی کی کتابیں مطاف حرم میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. ابن عربی غزالی کو بہت اونچا پلیس کرتے ہیں. جاوید صاحب، یہ ہم ان کے فلسفے کی 1-2 چیزیں ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ملا صدرہ ابن عربی سے متعارف ہوئے
تو کیا انہوں نے اپنی کتاب یا تحریروں میں اقرار کیا، ان کی تعریفیں کی، توصیف، یا کیا مقام دیتے وہ ان کو؟ بہت زیادہ عارفوں کے امام یہ سب لقب اس سے. ابن عربی کا نام وہ اکثر جو ہے وہ القابات کے ساتھ لیتے ہیں، جیسا وہ کسی اور کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے. وہ اسفار ہی اگر دیکھ لی جائے، کیونکہ اسفار ملا صدرہ کا کل ہے، مطلب یہ کہ اسفار میں جو ان کے فلسفی خیالات ہیں وہ سب جمع ہو گئے ہیں. فلسفہ ان کا اسفار میں پورا جمع ہے. تو جو اپنی سب سے بڑی یعنی اپنی کتابوں میں مرکزی کتاب بلکہ آخری کتاب، اس میں میرا تو خیال ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ ہے کہ عارفوں کے امام اور میرے فلاں اس کے رہنما ابن عربی کا بہت جیسے مبالغے سے ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ. جیسے یہ ایک چیز اصالت وجود اور کیا تھا ماہیت، ماہیت وجود، یہ تھوڑے سے اگر واضح ہو یار جائے یہ آسان جو بھاشے میں، یہ ہے مشکل شاید. ماہیت کیا کا جواب ہے کہ حقیقت الحقائق کیا ہے. جیسے ماں ہوا تو وہ جو کیا کا آخری جواب ہے، آخری دو جواب ہیں کہ وجود یا ماہیت. یعنی ہم نے سوال کیا اٹھایا کہ حقیقت وجود، حقیقت کل وجود کیا ہے، موجودات وغیرہ. تو اس کے دو جواب ہماری روایت میں. پہلا اسٹینڈرڈ جواب یا قدیم جواب ہے کہ وہ اصالت یعنی پرنسپیلٹی، اوریجن ہونا، اس سے وہ کسی سے نہیں ہے، سب اس سے ہے. تو وہ جو ہے وہ پہلے جواب تھا وجود، جس کے سب سے بڑے آدمی ابن عربی ہماری روایت میں، اور اس سے بہت سے اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ حقیقت کائنات کیا ہے. یہ جو چیز یعنی حقیقت کائنات چیست، تو یہ جو چیستی ہے یعنی کہ کیا ہے، یہ کیا ہے وجود سے پورا جواب نہیں پاتا. اب اس کا جواب ہے ماہیت. ماہیت کو میں ٹیکنیکل اب نہیں کہہ رہا، یہ جیسے سکیڑ کے آسان بنانے کے لیے، جیسے ذات موجود اور وصف وجود، ذات اور وجود ذہنی، ان میں جو فرق ہے وہ شہاب الدین سہروردی نے اپنے یہاں ماہیت اور وجود میں کیا ہے. ماہیت کے بارے میں عمومی تصور یونان سے یہ تھا کہ یہ وجود ذہنی ہے. یونان سے؟ ہاں، اچھا. کہ جیسے ہم نے کہا کہ پانی کی ماہیت، تو فرض کیا ہم نے کہا تری، یعنی جو اس میں سے کبھی زائل نہ ہو سکے، ایک اجزا رکھنے والی چیز ہے، تو اس میں سے وہ جز کون سا ہے جو اس سے زائل ہو جائے تو وہ شے معدوم ہے، خیالی. تو اب ہم نے مثال طور کہا کہ پانی کی ماہیت تری ہے، تو تری ظاہر غائب ہو گئی، پانی غائب ہو گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تری جو ہے یہ وہ انتزاعی ہے، وجودی نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ وجودی ہوتی تو پانی کے بغیر بھی پائی جا سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو جو جہاں محمول موضوع ایک ہو جائے نا، تو وہاں جواب وجود نہیں بنے گا، وہاں جواب ماہیت بنے گی. تو اسی طرح پانی کی تری ہے. اب وجود کی اصالت کیا ہے؟
وجود تو اس پہ تو تقریباً اصالت وجود والوں کا بھی فلسفے کی روایت میں جیسے اتفاق ہے یا اختلاف کم ہے کہ وجود امر ہے. اب امر یہ فلسفیانہ اصطلاح میں کہہ رہے ہیں، یہ مولویانہ اصطلاح میں نہیں. وجود امر ہے. امر ذات اور وصف کے بیچ کے برزخ کو کہتے ہیں. وصف ذات پھر امر. تو امر جیسے دو طرفہ ہوتا ہے کہ ذات سے بھی جڑا ہوا ہے اور وصف سے بھی جڑا ہوا ہے. اسے تصوف کی اصطلاح میں شان کہتے ہیں. تو وجود امر ہے. اب امر کا مطلب ہے حقیقت. تو اب یہ جو حقیقت ہے یہ خارج میں متحقق ہے یا ذہن کا اعتبار ہے؟ یعنی میں نے موجود سے وجود اخذ کیا ہے یا وجود پہلے میرے علم میں ہے اور موجود اس سے میں نے اخذ کیا ہے. تو جہاں ذہن فیصلہ کرے گا حقیقت الحقائق کا، وہاں اس کے سامنے یہ مسئلہ پیش ضرور آئے گا کہ وجود اس نے موجود سے انتزاع کیا ہے بقول شہاب الدین سہروردی. اور ماہیت جو ہے وہ اپنا کوئی تصور ذہنی پیشگی نہیں رکھتی. وہ ماہیت ذہن میں راسخ ایک مسلمہ ہے. ماہیت کا مطلب ہے کچھ ہونا، یعنی کہ قابل تعریف ہونا، ڈیفائنیبل ہونا، اور اس کے بغیر سارا نظام اظہار، نظام ظہور بھی باطل ہو جائے. تو اب اس میں وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ حکم امر ذہنی ہے، ماہیت جو ہے وہ مقدم ہے ذہن میں موجود سے. تو یہاں اصالت بمعنی تقدیم ہے کہ تقدیم کسے حاصل ہے. تو وہ اپنی ان کی لاجک میں یہ ہے کہ ماہیت کا تصور ہے اور اس تصور کی تصدیق ہوتی ہے موجودات سے. اور وجود کو اگر کر دیا پہلے تو پھر یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ وجود کا تصور پہلے ہے یا موجود کا ادراک پہلے ہے. ماہیت میں یہ مسئلہ نہیں اٹھ پاتا. تو یہ بہرحال ہے. لیکن یہ کہ وجود اس کا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں صرف اصالت ماہیت والوں کا ایک استدلال بتا رہا ہوں. لیکن ایسا ابن عربی کے ہاں اس کا بھی جواب ہے. لیکن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملا صدرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ اصل حقیقت ہے، ماہیت جو ہے وہ ایک طرح کی شیڈو ہے. اور یہ جو شیڈو کا جو کانسیپٹ ہے ہم پلیٹو میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایلگری آف دی کیف کے اندر وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز سائے ہے، حقیقت ایک ہے. تو اس چیز کو ہم کس طریقے سے، نہیں، یہ ہے حقیقت اور اعتبار کی تمثیل کہ وجود اللہ اور مخلوق میں وہ جو ہے اشتراک لفظی ہے کہ وجود اللہ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے، اشتراک لفظی ہو گیا نا. لیکن یہ کہ ہم اعتباری وجود کے حامل ہیں، اللہ حقیقی وجود کا مالک ہے. تو اس میں فرق ہے. وہ پلیٹو کی جو ہے نا وہ آئیڈیا اور فارم کی فرق میں ہے. وہ تو اعتبار ہے، یہ دونوں کہتے ہیں، ماہیت والے بھی کہتے ہیں کہ وجود خلقی موجودات جو ہیں وہ اعتبارات ہیں. اعتبار کہتے ہیں کہ جسے یس کہنا مشکل ہو یا نہیں، جس سے ہاں کہنا ضروری ہو اور محض کہنا غلط ہو. کہ ظہور اور حقیقت یہ ہے نا، حقیقت اپنے مظاہر کے ساتھ.
تو ہم مجبور ہیں حقیقت کا تصور قائم کرنے کے لیے مظاہر کی سے نسبت پیدا کرنے کے. تو مظاہر گویا اشاروں کی طرح ہیں حقیقت کی طرف. تو اگر ہم نے ان کا اشارہ ہونا مفید علم نہ بنایا تو حقیقت محض تصور رہ جائے گی. تو اعتبار اور شیڈو وغیرہ کہنا یہ منفی معنی میں نہیں ہے، انکار پر نہیں اکساتا، بلکہ یہ حقیقت کے فہم کے لیے لازم ہے. یعنی حقیقت کا کوئی بھی خاکہ ذہن میں نہ فلسفے سے بن سکتا ہے نہ عرفان سے، اگر وہ مظاہر کو واسطہ نہ بنائے. اس میں خیر بہت باتیں ہیں، وہ موضوع سے نکل جائیں گے، اس پہ ہم کبھی بات کریں گے. وہ پرینیل سمبلزم کے عنوان سے یہ بات وہاں زیادہ اچھا نظریہ ہاں اچھا اسفار اربع ملا صدرہ کی جو بڑی عظیم کتاب ہے جس کے اندر ان کے 4 سفر ہیں. اچھا یہ جو سفر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ فرید الدین عطار کی بھی کتاب ہے، انہوں نے بھی ایک 7 سفر منطق و طیر جو ہے وہ کتاب لکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ وادی عشق ہے، وادی حیرت ہے، وادی توحید ہے، وادی استغنا ہے، 7 تقریباً جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. اسی طریقے سے ملا صدرہ بھی جو ہے وہ تقریباً 4 سفر لے کے آتے ہیں، جس میں پہلا ہے سفر جو ہے مخلوق سے حق کا سفر. یعنی کہ اگر میں چاہوں گا کہ اگر آپ یعنی کہ خدا کی تلاش جو پہلا جو سفر ہے، اگر اس کو تھوڑا سا اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں، جو پہلا ملا صدرہ کا جو سفر ہے. مخلوق سے خالق، مظاہر سے اصل کا سفر. وہی جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ گویا یہاں سے وہ عرفان حق کی ترتیب بتا رہے ہیں کہ یہ مراحل اس ترتیب سے طے ہوں گے تو پھر شعور حق نصیب ہوگا. تو اسفار صرف سفر نہیں ہیں، اسفار سفر کتاب کو بھی کہتے ہیں. تو اسفار اربعہ کا ایک مطلب 4 کتابیں بھی ہیں، اور ان میں انہوں نے 4 بنیادی تھیمز اٹھائے ہیں. تو ہر کتاب اپنے تھیم کا مکمل بیان ہے. یعنی کہ اسفار اربعہ میں اچھا اس پہ مجھے یاد آیا کہ مودودی صاحب نے کچھ کیا تھا اسفار کا، پھر چھوڑ دیا تھا. کچھ کیا تھا نہیں، بہت تھوڑا. ان سے پہلے میرا شاہ کشمیری صاحب ایک تھے عالم، انہوں نے بھی اٹیمپٹ کی تھی اسفار پہ. انہوں نے مودودی صاحب سے شاید کچھ زیادہ کر بھی لیا تھا، لیکن ان دونوں نے اس کام کو ترک کیا. تو آخر میں یہ بیڑا جو ہے یہ مناظر احسن گیلانی صاحب نے ترجمے کا اٹھایا، اور وہ بھی آدھا کیا ہے. 2 سفروں کا ترجمہ کیا ہے، 4 کا نہیں کیا، کیونکہ اس بہت ضخیم ہے نا، تو وہ اکتا گئے. بالکل ایسے. اچھا اصالت وجود سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور نظریہ آتا ہے کہ اتحاد عاقل و معقول کا. اچھا اب عاقل و معقول کا اگر ہم اس طریقے سے جو ہے وہ آسان سے سمجھنا چاہیں کہ ایک درخت الگ حقیقت ہے اور ایک انسان الگ حقیقت ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اس نے 30 سال سے قرآن نہیں پڑھا ہے یا میتھمیٹکس نہیں پڑھی ہے، اب وہ شاید 50 سال کا ہو گیا، اب اس نے میتھمیٹکس پڑھنا شروع کر دیا. تو اب وہ جو میتھمیٹکس کا جو علم تھا، جو پہلے وہ جاہل تھا، لیکن جب اس نے میتھمیٹکس میں پڑھنا شروع کیا اور اس نے بہت اچھا پڑھنا شروع کیا، اب وہ اس کی زندگی کا، اس کی حقیقت کا، اس کے وجود کا وہ حصہ بن چکا ہے. تو یہ جو چیز ہے جو عاقل و معقول کا اتحاد ہے، اگر اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں آپ. نہیں تو آپ بتائیے نا، اب سب ہم بتائیں. یہ 2 طرح سے بھی ہے، عاقل و معقول اور عاقل و معقول. عاقل و معقول کا بھی نظریہ ہے، لیکن یار یہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہ اس کی جو اس کا جو مدر تھیم ہے نا، وہ ہے علم عین معلوم اور عین عالم ہے. تو وہاں سے یہ عرفانی نظریہ ہے. تو وہاں سے یہ ہوا کہ
اتحاد عاقلوں، اس میں یار تفصیل بہت ٹیکنیکل ہے، تو وہ مطلب وہ کرنے میں جیسے زبان اکڑ جاتی ہے، لیکن بہرحال اتحاد عاقل و معقول یا اس طرح کے جو پیراڈاکسیکل اتحاد پائے جاتے ہیں، ایک نکتہ اگر ذہن میں ہو ذرا صراحت کے ساتھ، تو یہ سب چیزیں اپنی ان کی چولیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر چاہے ان کی متکلم کی مراد آپ کو تسلیم نہ ہو، لیکن جیسے ان کا جواز مل جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہاں میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں بھائی صاحب کہ عقل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ کوئی مجھے سوچ کے نہیں بتانا، آپ کو سوچ کے نہیں بتانا، یہ طے شدہ ہے، جیسے سمجھ لو کہ عقل کا تقدیری مقصود کیا ہے، عقل کا سب سے بڑا وجودی داعیہ کیا ہے۔ عقل کو اگر ایک پیاس سمجھیں تو اس پیاس کی مکمل جو وہ تسکین ہے وہ کہاں پہنچ کے ہوگی، یہ آپ بتائیں گے۔ اب یار کچھ خود بھی محنت کریں، یہ بنے بنائے جوابات پہ نہیں رہتے۔ شگری صاحب سے نہیں پوچھ رہا، ورنہ یہ بہت مشکل بنا دیں گے، بہت مطلب ہائر سطح پہ۔ وہ ہے وجود اور شعور کی عینیت، کہ جہاں وجود اور شعور متحد ہو جائیں، اپنے امتیازات، ان کے امتیازات لفظی رہ جائیں، حقیقت میں ایک ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑا فلسفے یا فکر یا تدبر یا عقل جو بھی کہیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے تک پہنچنے کے لیے آدمی دو چیزوں میں، عقل دو چیزوں میں بظاہر ایک دوسرے سے تضاد و تباین کی نسبت رکھنے والی چیزوں میں اتحاد کے منطقی دائرے بناتا رہتا ہے۔ منزل وہ ہے، جیسے وہ ایک میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ غیر پیغمبر کے معارف میں، یعنی جس میں امکان خطا ہو، اس سے بڑا جملہ حق اور خلق کے بارے میں نہیں کہا گیا، وہ ابن عربی نے کہا ہے، یعنی یونانیوں میں بھی شاید نہیں کہا گیا، ہندوؤں میں۔ وہ دیکھیے کیا ہے کہ الحق محسوس والخلق معقول، اس جملے کو آپ غلط بھی سمجھتے چلے جائیے تو آپ اپنی حقیقت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا غلط فہم بھی آپ کے ذوق عرفان میں ترقی کروا دے گا۔ بعض جملے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میں انہیں غلط بھی سمجھ لوں تو وہ میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور میرے اندر کسی طرح کا نقص نہیں پیدا ہوتا، نہ نقص وجودی نہ نقص ذہنی۔ اب آپ جس کو محسوس اور معقول کا فرق معلوم ہے نا آپ کو، محسوس کہتے ہیں موجود خارجی کو، جس کی تصدیق ممکن کیا بلکہ واجب ہو، ٹھیک ہے، یا ممکن ہو، یعنی یہ سب محسوسات ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، اور آپ اور میں دونوں اس کے ہونے پر متفق ہیں، تو محسوس کہتے ہیں پرٹیکولر کو، یعنی موجود خارجی۔
جیسے آپ میں میز یہ جو حواس میں آ جائے، ہاں جو حواس ہے حواس خمسہ میں آئے، صحیح. تو کیونکہ تصدیق ہمیشہ حواس کو شرط بناتی ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محسوس ہے الحق کو یعنی وہ محسوس. موجود فی الخارج اور واجب العلم اور واجب التسلیم اور واجب التصدیق، یہ اللہ ہے. وجود خارجی صرف موجود خارجی صرف اللہ ہے. اور معقول کسے کہتے ہیں؟ یار اب تھوڑا بہت تو حصہ لیں اس میں. محسوس کہہ دیا کہ وہ موجود خارجی ہے، معقول کسے کہتے ہیں؟ ارے اسی سے نکالیے اس کا متضاد کیا ہوگا. ہاں وجود ذہنی. بھائی موجود ذہنی، معقول کیا ہے؟ وجود ذہنی ہے. معقول موجود ذہنی یعنی وہ واہمہ ہے، اعتبار ہے، حقیقی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ریورسل فلسفے اور عرفان کی تاریخ بیان میں، یعنی اسے فارم کرنے میں اتنی خوبصورتی، اختصار، جامعیت، معنیت اور کلیت کے ساتھ کبھی نہیں کہا گیا. الحق و محسوس. اب اس کا سادہ ترجمہ جو ہے، جو مطلب آدمی اگر عرفانی مزاج نہ بھی رکھتا ہو تو یہ ہے کہ وجود حقیقی اللہ ہے. تو وجود حقیقی ہی موجود حقیقی ہے نا. موجود خارجی ہوگا تو حقیقی ہے. تو خارج میں جو دکھائی دے رہا ہے یہ خواب ہے، اور خارج سے بننے والے پرسیپشن سے جس اقلیم کو غیب کہا جا رہا ہے اصل میں وہی حاضر ہے. جیسا اسی کو وحدت الوجود کہیں گے. ہاں وحدت الوجود کا یہ اسم اعظم ہے. یہ قول ایسا ہے کہ ابن عربی پہ 100 خون معاف. یعنی کبھی شکایت محسوس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ دیکھیں نا کہ براق سے اگر ہمارا گلاس یا پیالی ٹوٹ جائے تو ہمیں شکایت نہیں ہوگی نا. خچر سے ٹوٹ جائے تو شکایت ہوگی. تو بڑے آدمی کے اگر اس طرح کے کوئی نقصان بھی ہوتے ہیں تو وہ سراخوں پہ رکھنے چاہیے. کوئی توڑ دیا آپ کا گلاس، بیٹھے رہیے اور بس اس کی پرواز دیکھیے. آپ براق کی پرواز دیکھیں گے یا اس کے پاؤں سے ٹوٹنے والے اپنے گلاس کو فوکس کریں گے؟ یہ پہچان ہے اصلی علم اور نقلی جہالت کی. آپ سمجھو مفتی دیکھتا ہے یہ پیالی ٹوٹ گئی ہے اور وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ وہ تو بھائی عرش کی طرف جا رہا ہے. کہ یار ہماری تو پیالی توڑ گیا. کیا خوبصورت. جاوید صاحب ویسے تو ہم جو حکمت خالدہ پہ آپ کے ساتھ پوری نشستیں کریں گے تو اس میں ملا صدرہ کی پوری فلسفی پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی نا. وہاں کریں گے ہم نہیں وہاں اسلامی نہیں. روایت پہ جب آئیں گے حکمت متعالیہ آج انہوں نے وہ چھیڑے ہی نہیں کہ حکمت میں نے رکھا ہوا تھا متعالیہ کہ کیا حکمت ذوق متعالیہ. تعلق. اب میں یہ جیسے ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ناروا طور پہ استاد فرض کر کے اب ان سے کہہ رہا ہوں کہ ذوق تعلق کیا ہوتا ہے، جس کو ذوق المتعلہین بھی کہتے ہیں. اسی بنیاد پہ صدرہ کا لقب ہے صدر المتعلہین. تو ذوق تعلق ہر چیز میں اللہ کو، ہر چیز اللہ کی دلیل بن جائے، ہر چیز اللہ کی پریزنس بن جائے.
دلیل بن جائے تو آپ فلسفی بن جائیں گے، اور پریزنس بن جائے تو آپ عارف بن جائیں گے۔ یہ ملا جلال الدین دوانی جو بہت بڑے آدمی تھے صدر سے پہلے، ان کی اصطلاح ہے، یعنی ہر چیز کو ڈیوائن پرسپیکٹو میں، اس کے علم کو اس کے ڈیوائن پرسپیکٹو میں اگر آپ نے نہ رکھا تو وہ جہل ہے۔ صدرہ اس کے سب سے بڑے آدمی، حکمت متعالیہ یعنی ٹرانسینڈنٹ فلاسفی یا وزڈم، وہ کیا ہے کہ جو فارم سے ٹرانسینڈ کر سکے، فارم کو حقیقت کا مظہر اور تابع اور متصل جیسے دکھا سکے، دیکھ سکے، دکھا سکے۔ جیسے وہ حضرت ابوبکر کا قول ہے نا کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، 3 درجے انہوں نے بیان ہے۔ یہ ابن عربی نے کہا کہ میرا وہ ہے، مطلب میرا کل سرمایہ ہے یہ 3 اقوال، ایک ہی یعنی 3 اسٹیجز۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو جب تک کہ اس کے خالق کو نہ دیکھ لوں۔ ایک پرسپیکٹو، وہ 3 بتائے انہوں نے۔ ایک درجہ یہ ہے، دوسرا یہ کہ میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو اس وقت تک جب تک اسے دیکھ کر اس کے خالق کو نہ دیکھ لوں، اور تیسرا یہ ہے کہ میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو مگر اس کے خالق کے ساتھ۔ تو یہ 3 عرفانی کیٹیگریز ہیں۔ تو ابن عربی نے کہا کہ یہ عرفان کی کل کائنات ہے، حضرت ابوبکر کے یہ اقوال اسی ایک کائنات کا ایک جز ہے، الحق محسوس والخلق ما۔ میں دیکھوں گا پہلے خالق کو پھر مخلوق کو دیکھوں گا، یہ الحق محسوس ہو گیا نا۔ اور یہ بھی کہ میں دیکھوں گا تو اسے دیکھ کر خالق کو دیکھوں گا، میرے دیکھنے کا ہر عمل خلق سے خالق تک کو بوجھے گا، خلق کو دیکھوں گا، خالق کو بوجھ لوں گا۔ یہ بھی الحق کو محسوس یعنی یہ تینوں کیٹیگریز کو ابن عربی نے بہت مہارت سے جیسے ایک فقرے میں سمو دیا۔ تو اس پہ جو ہے نا ذوق تعلق، ذوق کسے کہتے ہیں؟ اب بھئی فلسفیوں کے اصطلاح، یہ کوئی شاعروں نے ذوق تھوڑی لکھا ہے یہاں پہ۔ ذوق تعلق، تعلق الہی گردیدن یا الہی گشتن یا الہی بودن، یعنی ہر موجود وجود باری تعالی پر دلالت کرے۔ تم موجود کہو، موجودات کے لامتناہی انبار کو سیر کرتے ہوئے ان کا مشترک نام یا لیتے چلے جاؤ، آخری تعریف سب موجود، آخری تعریف یہ بھی موجود، وہ بھی موجود، وہ بھی موجود، وہ بھی موجود، لیکن یہ خواب میں موجود ہیں۔ اب موجودات کی سیر کر چکنے والی آنکھ ہی یہ جانتی ہے کہ موجود ان میں نہیں ہے، ان میں نہیں ہے، یہ موجود سے ہے۔ اب یہ میری دانش میں یہ انتہائی آسان کر کے ایک شاعرانہ سے انداز میں بتایا۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ بنیادی جو بلڈنگ بلاکس ہیں نا، جیسے فلسفہ ہے، یا جیسے مثال طور پہ فلسفہ تو جنرل ٹرم ہے، جیسے صدرہ ہے، صدرہ کا مطالعہ کرنے کی
کے لیے بلڈنگ بلاکس کو پہچاننا ضروری ہے. ان کے جن اینٹوں سے انہوں نے اپنا قصر بنایا ہے وہ اینٹیں ان کی اصطلاحیں ہیں. تو اصطلاحوں میں کلیئرٹی حاصل کیے بغیر ہم کسی بھی فلسفی کو نہیں چھو سکتے. مطلب کتاب کھولنے سے پہلے ان کی اصطلاحوں یا گلوسری سے ایک ضروری واقفیت یا یہ کہ وہ میرے لیے اجنبی نہیں رہنی چاہیے. جیسا میرا ایک آخری سوال اور ٹائم کو کچھ بتا رہے لوگ. ملا صدرہ کے اوپر بات میں جب ان کی ضرورت محسوس ہوئی اور پھر ان پہ کام جو ہوا تو علامہ طباطبائی آج کل ہمارے یہ جو ڈاکٹر اپنا جو امریکہ میں ہیں ولی نصر کے والد صاحب حسین نصر، یا ابھی جو ایران میں ایک ان کے بہت بڑے شاعری جنہوں نے وہ جو عقیل الغروی کے استاد جو ہیں بہت سینئر عالم ہیں، ان کا جواد عاملی، تو وہ بہت ماہر ہیں. ملا صدرہ پہ میری معلومات کی حد تک اس وقت سب سے بڑی اتھارٹی وہ ہیں، کیونکہ وہ صدرہ کو 40 برس سے زیادہ سے درس خارج میں پڑھاتے آئے ہیں، اور وہ خود سبزواری کے وہ خوشہ چین ہیں. ملا ہادی سبزواری وہ صدرہ کے جانشین ہیں، اور رومی کی شرح جو مثنوی کی جو شرح لکھی ہے انہوں نے، شرح مثنوی، وہ بھی کمال کی. تو جیسا اب یہ فقیہ بھی ہے نا، یہ ہاں، بندہ یہ فقیہ تو بھی ہے، اور دوسری طرف ان کا صدرہ پہ، تو انہوں نے، آپ کو کیا لگتا ہے، انہوں نے وہ کلیئر یہ ہے ان کے جامعیت ذہن میں تھا. نقشہ ہاں، کہ بھائی انہیں یہ معلوم ہے کہ کہاں فقیہ بننا ہے، کہاں فقیہ نہیں بننا. فقیہ کل دین وغیرہ تھوڑی ہے. بھائی آپ نماز پڑھتے ہوئے جہاد شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ بھائی نماز ہے، جنگ ہے، اب اس میں کیا خلط کرنا. یہ وسعت جو ہے نا، یہ ضروری ہے علماء دین میں، کہ جیسے اس کی میری نظر میں سب سے بڑے آدمی شاہ ولی اللہ ہیں، یعنی ہماری پوری روایت میں، کہ وہ صوفی بنتے ہیں تو لگتا ہے یار یہ تو عجیب ہو گئے، فقیہ بنتے ہیں لگتا ہے کہ ابن تیمیہ بن رہے ہیں، اور ابن تیمیہ کے معتقد بھی وہ بہت ہیں. تو یہ جامعیت ہوتی ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ کہاں کیا بننا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے میں مفسر بن جاؤں، کیا ہے؟ یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہے ہیں، تو اس یاد میں یہ قیدیں لگاتا رہوں کہ کس طرح یاد کرنا جائز ہے اور کس طرح یاد کرنا ناجائز ہے. تو آئندہ کبھی وہ یاد آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہوں تو میں ادھر سے بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر سے بھی جوش نظارہ میں ہر طرف سے دیکھے جا رہا ہوں. تو اس وقت ہر طرف سے دیکھنا میرے ذہن میں کبھی یہ کرے گا سوال پیدا کہ یار کس پہلو سے دیکھنا ناجائز ہے. یہ ذوق جو یہ لکڑی والے دینداری یا علم ہے نا، یہ اس طرح کے نتائج پیدا کرتا. تو وہ جو ہے نا، اب آپ کے ساتھ میرا پروگرام یہ صدرہ کا ابھی قرض ہے. آج ہم نے صدرہ کے جیسے یعنی ان سے مانوس ہونے کی کوشش کی ہے. ابھی ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوا، یہ ہماری اس گفتگو کے نتیجے میں مانوس ہو گئے، کشش پیدا ہو جائے. وہ اسی وقت وہ والا پروگرام ہو سکتا ہے جب ہم دونوں بنیادی اصطلاحوں میں کلیئر ہوں.
یعنی کہ آپ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ اتحاد عقل و معقول کا یہ مطلب ہے. جیسے ہی آپ نے کہا میں نے اسے سمجھ لیا، اور اب اتحاد عقل و معقول کو اندر سے کھولنے والی کوئی تشریحی ایکٹیویٹی میں نہیں کروں گا. وہ اسی وقت وہ والا پروگرام ہو سکتا ہے جب ہم دونوں بنیادی اصطلاحوں میں کلیئر ہوں. یعنی کہ آپ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ اتحاد عقل و معقول کا یہ مطلب ہے. جیسے ہی آپ نے کہا میں نے اسے سمجھ لیا، اور اب اتحاد عقل و معقول کو اندر سے کھولنے والی کوئی تشریحی ایکٹیویٹی میں نہیں کروں گا. پھر ہمیں صدرہ پہ تنقید بھی تو کرنی ہے، مطلب یہ تعریف پر قائم رہتے ہوئے ان کو رد بھی کرنا ہے. اچھا، اس کا آپ لوگوں کو زیادہ تجربہ نہیں ہے کہ تعریف اور تردید ایک ہی شخص کی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں تعریف پوری بس تعریف ہے، یا تو پوری تعریف یا پوری تردید. صدرہ سے اسی وجہ سے تو مولانا آزاد ناراض تھے. بھئی ایک آدمی میں کمالات بھی ہیں اور ایک آدمی اسی میں نقائص بھی ہیں، تو ہمیں نقائص کی دریافت سے دلچسپی نہ ہو تو وہ بڑا آدمی ہے، اور وہ نقائص کی تلاش پہ اکسائے تو بہت بڑا نہ صحیح لیکن صاحب علم ہے. جیسے وہ عبد الکریم الجیلی ہیں، الانسان الکامل ان کی بہت بڑی کتاب ہے، تو وہ نقائص کی تلاش پر اکساتے ہیں، لیکن انہیں غیر کامل کہنا مجھے اچھا نہیں لگے گا. دیکھوں گا ہمیشہ عیب جوئی کی نظر سے. تو ابن عربی اسی اسکول کے ہیں نا، تو ابن عربی کو جب بھی دیکھوں گا وہ کوئی غلطی بیچ میں آ جائے گی تو وہ ایسے ہی ہے کہ جنت کا کھانا کھاتے ہوئے زمین پہ کھا رہے ہیں جنت کا کھانا، اس میں کوئی ہوا سے کوئی کنکر آ کے گر گیا، وہ ذرا کرکرا ہو گیا مزہ، لیکن وہ ایک نوالا کرکرا ہوتا ہے. یہ ابن عربی ہیں، یہ ہومی ہیں، یہ غزالی ہیں، یہ شاہ ولی اللہ، یہ وہ جو ہیں ملا صدرہ ہیں، یہ میر باقر داماد ہیں. صحیح ہے. ہمارا وقت مکمل ہو گیا، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا وقت مکمل ہو گیا، ہمارا اب شروع ہوا.